نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم آج سورہ آل عمران شروع کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی تیسری سورہ ہے، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں 108 صورتیں 54 پیئرز میں، جوڑوں میں منقسم ہے۔ یہ قرآن مجید کا پہلا جوڑا ہے جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پر مشتمل ہے، اور یہ اس جوڑے کی دوسری سورہ ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا آغاز الف لام میم سے ہوا، اور سورہ آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ میں یہ ترجمہ کیوں کر رہا ہوں، میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ حروف مقطعات اصل میں ان صورتوں کے اللہ کے تجویز کیے گئے نام ہیں کہ جن کے آغاز میں یہ صورتیں آتی ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا، بالکل حق کی شکل میں، یعنی یہ سچی کتاب ہے، اور اس کتاب کا حق سچا ہونا اس کے اپنے بیان، اس کی اپنی پریزنٹیشن سے بھی واضح ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ، یہ کتاب مطابق بن کر آئی ہے ان پیشنگوئیوں کے کہ جو پیشنگوئیاں، جو پروفیسیز اس کے بارے میں اس سے پہلے پچھلی کتابوں میں موجود تھی، اور اسی اللہ نے اس سے پہلے تورات کو اور انجیل کو نازل کیا۔ وہ بھی انسانوں کے لیے کتابیں تھیں اللہ کی نازل کردہ۔ اس کے بعد اس نے اس الفرقان کو نازل کیا۔ قرآن مجید نے جو نام اپنے لیے بیان کیے ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام الفرقان بھی ہے، یعنی صحیح اور غلط، حق اور باطل میں بالکل واضح فرق کر دینے والی کتاب۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست ہے، طاقت والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اس کے بعد یہ آیات 1 سے 4 تھی۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں آیات 7 سے لے کے 8 میں اللہ نے اس کتاب کے بارے میں ایک بنیادی وضاحت کی ہے۔ بالکل ہی ابتدا میں قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ یہ واضح فرماتے ہیں کہ اس نے نازل کی یہ کتاب، اس میں وہ آیات بھی ہیں کہ جو محکمات ہیں، جو اپنے بیان میں اور اپنی اپلیکیشن میں بالکل کلیئر ہیں، اور کچھ دوسری بھی ہیں کہ جو متشابہات ہیں، جو میٹافوریکل ہیں۔ فرمایا کہ جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں کتاب کے اس حصے کے کہ جو متشابہات پر مشتمل ہے، جو میٹافوریکل ہے۔ وہ ان کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں فتنہ تلاش کرنے کے لیے اور ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے۔ اور جو لوگ علم میں مضبوط راسخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت حاصل نہیں کر سکتے سوائے وہ لوگ کہ جو عقل والے ہیں، اپنی عقل کو صحیح استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو بات قرآن مجید نے بیان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو انداز اختیار کیا، اس میں اس نے بعض وہ آیات بھی بیان کی جس کا
لٹرل مفہوم کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے. وہ آیات متشابہات ہیں، وہ میٹافوریکل ہیں، وہ اصل میں ان حقیقتوں کو بیان کرتی ہیں کہ جو حقیقتیں اس دنیا میں انسان نہیں دیکھتا. چونکہ ہم زبان میں وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو الفاظ ان باتوں کو بیان کرتے ہیں، ان حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں کہ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہماری زبان رسپونڈ کرتی ہے ان ریالٹیز کے نظر آ جانے، معلوم ہو جانے کے بعد کہ جن کو انسان ایکسپیرینس کرتا ہے. جو حقیقتیں انسان نے دیکھی ہی نہیں ان کے لیے زبان میں الفاظ بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ زبان تو اصل میں کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ جو چیزیں آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. جن چیزوں کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ان کو آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے. چنانچہ آپ کی زبان میں، آپ کی ووکیبلری میں ان کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوں گے. اللہ نے اپنی کتاب میں ان ریالٹیز کو بھی کہیں کہیں بیان کرنا تھا. اسے یہ بتانا تھا، کچھ اندازہ کروانے کے لیے کہ جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسا ہو، جہنم کے کیا معاملات ہوں گے، فرشتے کیسے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ دنیا کہ جس دنیا کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا. تو اللہ نے اس دنیا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو زبان اختیار کی اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ متشابہات ہے. یعنی وہ زبان میٹافوریکل ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے عربی زبان میں وہ الفاظ استعمال کیے کہ جو الفاظ اس زبان میں لوگوں کو معلوم تھے، اور لوگوں کی وہ ذہنی سطح سامنے رکھی کہ جو اس زمانے کے بدوؤں کی، عربوں کی تھی، کہ جو جن حقیقتوں سے واقف تھے انہی کے لحاظ سے اللہ نے اس دنیا کو ڈسکرائب کیا کہ جس دنیا کو انسان نے ابھی تک نہیں دیکھا. چنانچہ جنت کو کسی نے نہیں دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت وہ جگہ ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، جس کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا، نہ انسان کے دل میں اس کا کوئی خیال گمان بھی آیا. لیکن اس کو جب اللہ نے بیان فرمایا تو اس کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے کہ جس کے بارے میں یہ بتا دیا کہ یہ متشابہات ہیں. یعنی اصل حقیقت کو بیان کرنے کے لیے جو زبان انسان پہلے سے جانتا ہے اس کے الفاظ کو لیا اور ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے مثال کے طور پر، تمثیل کے انداز میں اس کو بیان کر دیا. چنانچہ اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں کچھ آیات وہ بھی ہیں جو متشابہات ہیں، جو میٹافوریکل ہیں. ان آیات کا مقصد انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اندازہ کروانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ وہ دنیا کیسی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کے امیجیٹ مخاطبین ایڈریسیز تھے. لیکن جو لوگ بات نہیں سمجھنا چاہتے تھے، جو فتنہ کریٹ کرنا چاہتے تھے، وہ انہی آیات کے پیچھے پڑتے اور یہ کہتے کہ ہمیں بتاؤ کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی ریالٹی بتاؤ کہ جنت میں یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ کیا ہیں، ان کی کیا تفصیلات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے. رہے وہ لوگ کہ جو علم میں مضبوط ہیں، جو علم کے حاصل کرنے میں مخلص ہیں، جن کا ذہن کلیئر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان پر، ہم نے مان لیا ان کو کہ ان میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ جس مقصد کے لیے کی گئی ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں. یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صحیح رویہ نہیں حاصل ہو سکتا سوائے ان لوگوں کے کہ جو اپنی عقل کو ٹھیک طرح سے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو پھر اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے
اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت دے دی. یعنی ہدایت پا لینے کے بعد انسان کا گمراہی میں مبتلا ہونا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آدمی کا دل ٹیڑھا ہو جائے. اور دل کے ٹیڑھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جانتے بوجھتے ہوئے غلط رویہ اختیار کرے اور اللہ کے پیغام اور ہدایت میں ایسی مین میخ نکالنے کی کوشش کرے کہ جس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. تو فرمایا کہ جو اچھے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا، بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت دی، اور عنایت فرما ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب، یقیناً تو بہت دینے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب یقیناً تو انسانوں کا جمع کرنے والا ہے ایک ایسے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. یقیناً اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں صورتیں اصل میں دعوت دے رہی ہیں، انوائٹ کر رہی ہیں اہل کتاب کو، وہ لوگ کہ جن کو پہلے سے کتابیں ملی ہوئی تھیں، تورات کے ماننے والے یا انجیل کے ماننے والے، ان کو اللہ تعالیٰ انوائٹ کر رہا ہے کہ وہ قرآن مجید پر بھی ایمان لائیں، اس کتاب کو بھی مانیں کہ جس کے آنے کے بارے میں ان کی پچھلی کتابوں میں خبر موجود تھی، اور وہ اس بات کے اللہ کی طرف سے پابند تھے کہ وہ ان کتابوں پر ایمان لائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے حصے میں اہل کتاب کو دعوت دی اور خاص طور پر نمایاں طور پر دعوت دی یہودیوں کو، اور سورہ آل عمران میں بھی اہل کتاب کو دعوت دی اور اس میں نمایاں طور پر اللہ تعالیٰ نے نصارہ، مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو سامنے رکھ کے دعوت کا پیغام پہنچایا. اس سے پہلے کہ ان کو دعوت دی جاتی، اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر کے واقعات کو، اور یہ بتایا کہ اس میں مسلمانوں کو جس طرح سے نمایاں کامیابی حاصل ہوئی کفار مکہ قریش کے لیڈرز کے مقابلے میں. یہ ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اہل کتاب میں ہونے کے باوجود ابھی قرآن مجید کی سچائی کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں یا وہ ماننے کے بارے میں ابھی گریز کر رہے ہیں. تو ان کے سامنے اس غزوے کے بعض واقعات کو پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17 میں یہ بات بیان فرمائی کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ. اصل میں ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ یہ لوگ اس دنیا کے گلیمر میں ایسے مبتلا ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے سچائی کو ماننا مشکل ہو گیا ہے. سچائی اصل میں اپنی قیمت چاہتی ہے. جب انسان کے آگے کوئی حق آ جاتا ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو بغیر کسی ریزرویشن کے مانے. انسان کے آگے رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان رکاوٹوں کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا. اس مشکل لفظ کا مطلب ہے ان لوگوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا، ان لوگوں کے لیے اٹریکٹیو، گلیمرس بنا دیا گیا. حب الشہوات، ان کی خواہشات نفس کو. من النساء والبنین، کہیں عورتیں ہیں کہیں بیٹے ہیں. والقناطیر المقنطرہ، کہیں ڈھیروں مال ہے. من الذہب والفضۃ، سونے اور چاندی کی شکل میں. والخیل المسومہ، اور ایسے گھوڑے ہیں کہ جو نشان زدہ ہیں، یعنی جو بڑے خوبی کے ساتھ پالے گئے ہیں. والانعام، اور یہ چوپائے. والحرث، اور کھیتیاں، بڑے بڑے باغات. فرمایا کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے دنیا کی زندگی کے استعمال کی کچھ چیزیں. یعنی یہ اللہ نے انسان کو کچھ دنیا میں جو تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے یہاں گزر بسر کرنے کے لیے وقتی طور پر کچھ چیزیں دے دی ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین انجام، بہترین ٹھکانہ ہے. آپ ان سے کہیے کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں اس سے بھی بہتر
کہ جس کو ہم یہاں تمہیں بتا رہے ہیں دنیا میں تمہیں ملا ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے ہاں ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور ان کے لیے پاکیزہ ساتھی ہوں گے، اور اللہ کی رضا ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے وہ بندے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے تجھ پر اور تیرے پیغام پر، چنانچہ تو معاف کر دے ہم کو ہمارے ان گناہوں پر جو ہم نے اس سے پہلے کیے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہت صبر کرنے والے، ثابت قدمی دکھانے والے ہیں، سچے ہیں، وہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں صبح کے اوقات میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خوبیاں بیان کی، اور خاص طور پر یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ہاں کامیاب ٹھہرے ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا گیا اور وہ اس پیغام کو ماننے سے گریز کر رہے ہیں، وہ در حقیقت دنیا کی زندگی کی ان اٹریکشنز میں الجھ گئے ہیں کہ جس کے بعد ان کے لیے صحیح بات کو ماننے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے پڑھوں گا آیات 23 سے 25 کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو اہل کتاب میں سے اللہ کے پیغام کو ماننے سے گریز کر رہے تھے اپنے غلط دینی تصور کی وجہ سے۔ اہل کتاب میں یعنی یہودیوں میں بھی اور نصرانیوں میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقائد کی، نظریات کی وہی خامیاں، وہی غلط فہمیاں تھیں کہ جو اب مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ صحیح بات کو ماننے میں اپنے اندر رکاوٹ محسوس کر رہے تھے۔ فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی جن کو تورات ملی، جن کو انجیل ملی، انہیں اصل میں اللہ کی کتاب کا ایک حصہ ملا، اس لیے کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ جب بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف یعنی قرآن کی طرف کہ یہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اعراض کرتے ہوئے، اگنور کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے، یعنی ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ چونکہ یہ ایک خاص مذہب میں پیدا ہو گئے ہیں، ان کا ایک خاص مذہبی پس منظر ہے، تو ان کے پیدائش کے حادثے کی وجہ سے جو دین ان کو ملا ہے، اس کی وجہ سے اب یہ بات تو طے ہے کہ انہیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ اور وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکہ دے دیا ان باتوں نے جو ایسے ہی جھوٹ موٹ میں یہ گڑ رہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے کسی خاندان کو، کسی مذہب کے ماننے والوں کو، کسی فرد کو یہ ہرگز کوئی گارنٹی نہیں دی ہے کہ وہ دنیا میں جو غلط کام کرے، جو حرام خوریاں کرے، اسے اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن لوگ اس طرح کے عقائد اور نظریات گڑھ لیتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے، تو فرمایا کہ ان کا یہ غلط رویہ اصل میں اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس خاص دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، جس کے بعد اب وہ صحیح بات کو ماننے سے گریز کر رہے ہیں۔ تو کیسا عجیب ہوگا وہ دن جب ہم ان کو جمع کریں گے، وہ دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو دے دیا جائے گا پورا پورا بدلہ اس کا کہ جو اس نے کمایا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب پر واضح کی، اور یہ بتایا کہ تم نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے، جس بنیاد پر، وہ بنیاد سرے سے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 جو اگلی ہی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک دعا سکھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ دعا کیا ہے؟ اصل میں وہ اعلان ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو
جب کوئی دعا کرنے کو کہتے ہیں تو اصل میں وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ ایک جانب اپنا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں اور دوسری جانب اسی فیصلے کے حق میں اپنے بعض بندوں کے دل میں یہ ایک خیال، خواہش، ایک انکلینیشن پیدا کر دیتے ہیں کہ تم اس کے لیے دعا کرو۔ خدا کی دنیا ایسے ہی چلتی ہے، آپ دعا کرتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں، وہاں دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کروائی کہ اے پیغمبر آپ کہیے، اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو بادشاہت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے جن سے چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے اور تو ذلیل کرتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ساری خیر، ساری بھلائی ہے، تو یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور تو دن کو داخل کرتا ہے رات میں، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو رزق دیتا ہے جن کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ یعنی یہ فرمایا اس دعا میں کہ آپ یہ دعا کیجئے، ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کا دور ختم ہو گیا، وہ لوگ کہ جن کو 2000 سال ہم نے یہ موقع، یہ حیثیت دی کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں کی حیثیت سے دنیا میں رہیں اور ہمیں ان کی طرف خصوصی ہم توجہ کریں اور وہ ہمارے نمائندے بن کر ہمارے دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اب ان کا دور ختم ہو گیا، آپ دعا کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کروائی اور اپنے فیصلے کو نافذ کیا۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے یہ واضح فرمایا کہ یہ جو اللہ نے فیصلہ کیا، یہ فیصلہ کس اصول کی بنیاد پر تھا۔ چنانچہ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام جہان والوں پر۔ یہ اولاد ہے، ان میں سے بعض دوسروں کی، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ایک مختصر سی آیت میں اپنا پورا منصوبہ بیان کر دیا کہ جو اس نے طے کیا تھا انسانوں تک اپنی ہدایت رہنمائی پہنچانے کے لیے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، اس کے بعد نوح علیہ السلام کو چنا، اور بہت سے پیغمبروں کو چنا کہ جو وقتاً فوقتاً اس دنیا میں آتے اور اپنے اپنی قوموں کے پاس جا کر اللہ کا پیغام پیش کرتے اور اس طرح سے لوگوں کو اللہ کی مرضی منشا سے آگاہ کرتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا تا وقت کہ ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ کی حکمت میں یہ بات طے پا گئی کہ اب وہ دور آ گیا ہے کہ جب انڈیویجول پیغمبر اپنی اپنی رسپیکٹو نیشنز کے پاس جا کے پیغام نہیں پہنچائیں گے۔ اب وہ دور آ گیا ہے کہ جب دنیا پھیل گئی ہے، ان حصوں میں اپنے رہنے کے لیے بندوبست کیا ہے، اپنی معاش کو تلاش کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک پورا خاندان ہے کہ جس کو منتخب کر لیا گیا ہے، وہ خاندان ابراہیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے چن لیا اعلیٰ ابراہیم کی اولاد کو۔ اس کے بیان کے بعد اعلیٰ عمران یعنی مسیح علیہ السلام کے نانا کا ذکر اصل میں اس پہلو سے تھا کہ وہ آل ابراہیمی کا حصہ تھے، چونکہ اب ان کا ذکر آنے والا تھا، مریم علیہ السلام کی پیدائش کا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہید میں ان کا ذکر بھی کر دیا۔ لیکن اصل میں جو بات بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ نے دنیا میں اب اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے یہ بندوبست کیا۔ اس میں اللہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ پہلے بنی اسرائیل کو یہ موقع ملے گا، اور پھر اس کے بعد اگر وہ اپنے رویے میں ٹھیک نہ رہے
انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح سے نہیں نبھایا تو پھر دوسرا جو خاندان کا حصہ ہے بنی اسماعیل، ان کو یہ ذمہ داری سونپی جائے گی، اور ایسا ہی اللہ نے کیا۔ اس کے بعد ان اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کیسے مریم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی اس منت کے ماننے کے نتیجے میں پیدا ہوئیں کہ جس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو ان کے ہاں اولاد ہوگی وہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے خاص کر دی جائے گی۔ وہ جب پیدا ہوئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو بیٹی ہیں تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، اللہ نے ان کو تسلی دی، اور اس کے بعد وہ ان کے جو مریم علیہ السلام کے جو خالو تھے زکریہ علیہ السلام، جو یروشلم میں اللہ کے گھر میں بیت المقدس میں ان کا ایک خاص مقام تھا، وہ ان کی زیر تربیت رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے ہاں مریم علیہ السلام کے ہاں بغیر ان کے کسی مرد کے ساتھ تعلق قائم کیے بن باپ کے ایک بیٹا پیدا ہوا، عیسیٰ مسیح علیہ السلام، جن کی پیدائش نے لوگوں کو حیران کیا، لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، لیکن اللہ نے معجزانہ طور پر ان کو ماں کی گود ہی سے گویائی عطا کی، اور انہوں نے ان کی طرف سے یہ وضاحت کی کہ یہ خاص اللہ کا کرم ہے کہ جو ان کے اوپر ہوا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو ان کو اللہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید سے بھی واضح ہے، اور یہ بات انجیل سے بھی واضح ہے کہ مسیح علیہ السلام، جیسا کہ یہاں بھی آیت نمبر 49 میں فرمایا، رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ جن کا مشن اللہ کی کتابوں کے مطابق ایک محدود مشن تھا، وہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں مذہبی لوگ جو ہیں وہ ان کے پیروکار ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بیان بتانے کے بعد اللہ نے آگے چل کے آیات نمبر 54 سے 56 میں یہ بتایا کہ جب انہوں نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا، لوگوں نے ان کا انکار کیا۔ یہودی علماء کہ جو ان کے بارے میں اچھی طرح سے واقف تھے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ ان کو تورات ہی کی تعلیمات بیان کرتے تھے، تورات کی تعلیمات کی حکمتیں، اس کے اندر جو اصل اسپرٹ تھی اس کو وہ واضح کرتے تھے۔ ان کے اس مشن کے نتیجے میں ان کا اللہ کے دین کو واضح کرنا یہودیوں کو، بنی اسرائیل کے علماء کو پسند نہیں آیا، اور وہ ان کے اتنے شدید مخالف ہو گئے کہ ان کے جانی دشمن بن گئے، اور اپنے وقت کے بادشاہ کو اور بادشاہت کا جو نظام تھا اس سسٹم کو انہوں نے انوالو کیا مسیح علیہ السلام کے خلاف، کہ کسی طرح سے ان کو ختم کر دیا جائے، تاکہ جو مسیح علیہ السلام کی دعوت تھی، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے دین کو، تورات کو صحیح طرح سے واضح کر رہے تھے، وہ سلسلہ جاری نہ رہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا آیت نمبر 54 سے آنورڈز، فرمایا کہ انہوں نے چال چلی، یعنی جو یہودی تھے انہوں نے سازش کی، یہ سازش کی کہ کسی طرح سے مسیح علیہ السلام سے ایسے سوال کیے جائیں جن کے پھر وہ جواب دیں کہ جو جواب وہ ان کے پاس لے جائیں جو رومنز تھے، جو بادشاہ اور ان کے وہ جو پورا نظام تھا، ان کو اکسائیں کہ یہ دیکھو یہ تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو سولی پر چڑھایا جائے۔ تو انہوں نے سازش کی، وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا، انہوں نے سازش کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ یہ مکر عربی میں خفیہ تدبیر کے لیے آتا ہے۔ ہماری زبان میں چونکہ اس کا مطلب کونوٹیشن منفی ہوتی ہے کہ جو مکر کر رہا ہے وہ کوئی بری چال چل رہا ہے، اس لیے ہم اپنے ترجمے میں اس کو فرق کریں گے۔ انہوں نے بری چال چلی، انہوں نے سازش کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ ایسے ہوا کہ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تمہارا انکار کیا،
اور میں بنانے والا ہوں ان کو کہ جو تمہارے پیروکار تمہارے نام لیوا ہے بلند ان کے اوپر کہ جو انکار کرنے والے ہیں قیامت کے دن تک کے لیے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں سازش کر کے جب ان کے مخالفین ان کو قتل کرنے ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے آئے تو ایک تو اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا اور انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ قرآن نے یہاں بیان کیا کہ ان کو وفات دے کے ان کو اٹھا لیا، ان کے خلاف وہ سازش ناکام ہو گئی، اور اللہ نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ یہ لوگ کہ جو تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو ان سے پاک کر دے گا، اور تمہارے ماننے والوں کو ان لوگوں کے اوپر فوقیت بلندی دے گا کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، اور قیامت تک کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس منصوبے کو بیان کر دیا کہ یہودیوں کے اوپر مسیح علیہ السلام کے ماننے والے غالب رہیں گے، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہوگا، پھر میں فیصلہ سنا دوں گا تمہارے درمیان ان معاملات کے بارے میں کہ جو تم ایک دوسرے سے جن چیزوں کے بارے میں اختلاف کرتے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے، نہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جنہوں نے کفر کیا تو میں ان کو عذاب دوں گا، ایک سخت عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ رہے وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ ان کو پورا ان کا اجر دے گا، اور اللہ کبھی بھی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بات مسیح علیہ السلام کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ اہل کتاب، یہودی بھی اور بہت سے نصرانی بھی، اب ہمارے ان آخری پیغمبر کے بارے میں بھی اسی طرح کے سازشی طریقے اختیار کیے ہوئے، ان کو ماننے کے معاملے میں بھی انہیں اسی طرح کا گریز ہے۔ وہ اس ریالٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے ایک اور پیغمبر کو بھیجا ہے، جن کے بھیجنے کے نتیجے میں اب اس کی اسکیم میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، جس تبدیلی کے نتیجے میں اب وہ شرف، وہ مقام، وہ سٹیٹس کے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ملا تھا اب ان سے لے کر بنی اسماعیل کے سپرد کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کو یہ اللہ کا فیصلہ قابل قبول نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ایک طویل عرصے سے بنی اسماعیل کو، عرب کے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے۔ وہ ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ امیین ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ چنانچہ ان کے لیے یہ بات کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھی کہ وہ قوم کے جن کو صدیوں سے وہ اپنے سے کمتر سمجھ رہے تھے، ان کو اچانک اللہ یہ مقام دے دے کہ ان کے اندر سے وہ ایک ایسے پیغمبر کو اپوائنٹ کرے کہ جو پھر قیامت تک کے لیے جن کا پیغام اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے اللہ کے پیغام کی حیثیت سے انٹروڈیوس ہو اور لوگ اس کو اختیار کریں۔ چنانچہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے پھر وہ ہتھ کنڈے اختیار کیے، جس کے نتیجے میں وہ کسی طرح سے اللہ کے اس پلان کو ڈیفیٹ کر سکے۔ اصل میں یہی کفر ہوتا ہے کہ انسان جانتا ہے، انسان سمجھتا ہے، اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے اور مخالفت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کسی شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ سچائی کیا ہے تو وہ سچائی کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ جب بھی مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا ہے تو میں اس کو جواب یہ دیتا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے بہت نیک انسان ہے، آپ نے کبھی حسد نہیں کیا۔ حسد کی آگ میں جب کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بس میں یہ نہیں رہتا کہ وہ سچائی کو مانے۔ وہ اپنے اندر جان رہا ہوتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے اس سچ کو، میں نے اس حق کو نہ قبول کرنا ہے نہ کسی اور کو قبول کرنے دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بے بس ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی حسد سے باہر نہیں نکل سکتا، لیکن آدمی اپنے اندر کی اس کشمکش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے فائٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنی خواہشات، اپنی انانیت کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہی حال ہوا تھا اہل کتاب کے ساتھ، اور اہل کتاب میں سے ان یہودیوں اور نصرانیوں نے جنہوں نے کہ بنی اسماعیل کی طرف اللہ کے اس کہیے ٹرانسفر آف پاور، فیصلے کو
منظور کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے پھر صرف یہی نہیں کیا کہ وہ خاموش گھر میں بیٹھے رہے، بلکہ آگے بڑھ کر انہوں نے سازشیں کی، کوششیں کی کہ کسی طرح سے اللہ کے اس فیصلے کو فرسٹریٹ کیا جائے، ڈیفیٹ کیا جائے۔ چنانچہ اس کا ایک بیان ہے وہ کہ جو اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 72 سے 74 میں بیان کیا گیا، 72 to 74۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، دیکھو مان لو تم اس کو کہ جو ان مسلمانوں پر اترا ہے دن کے ایک حصے میں صبح کے وقت، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور دوسرے حصے میں انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ بھی لوٹ جائے۔ یعنی یہ اس وقت اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر پر ایمان لا کر بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، آؤ یہ کام کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کتنی زبردست سازش تھی کہ صبح کے وقت کہتے ہیں کہ یار بات ویسے معقول ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کچھ گھنٹے گزارنے کے بعد شام کے وقت یہ کہو یار ہم نے تو سنسیئرلی مانا تھا، ہمارے اندر تو کوئی پریجڈس تھا ہی نہیں، ہم نے اس کو اندر جا کے دیکھا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں، یہ وہ چیز ہی نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے سازش کی کہ تم ایسا کرو تاکہ اس کا فائدہ یہ حاصل ہو کہ یہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں یہ بھی لوٹ جائیں، یہ بھی اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ یہ سازش وہ کر رہے تھے اور آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لانا مگر اس کی بات پر کہ جو تمہارے دین کا فالوور ہے، جو تمہارے دین کا پیروکار ہے، بس اسی کی بات ماننا، اس کے علاوہ کسی اور کی بات نہ ماننا۔ یہ وہی بات ہے جو ہمارے ہاں بھی فرقے واریت میں ہوتی ہے، دیکھو اپنے فرقے کے علاوہ کسی اور فرقے کی بات نہ سننا، یعنی سچائی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہی وہ بات کرتے تھے اہل کتاب، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو نہ ماننا کسی کی بات سوائے اس شخص کے کہ جو تمہارے دین کا، تمہارے ریلیجن کا فالوور ہے۔ اس کے بعد بات تو وہ آگے کچھ اور کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو روک کر یہ کہا، قل ان الہدی ھدی اللہ، ان کو بتا دو کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہوتی ہے۔ یعنی آدمی کی اگر کوئی کوشش ہونی چاہیے، آدمی کی اگر کوئی سٹرگل ہونی چاہیے تو وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ جانے کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ تمہارا دین ہے یا کسی اور کا دین ہے؟ آدمی کو تو وہ دین تلاش کرنا چاہیے کہ جو اللہ کا دین ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہی کی بات کو جاری رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کو اپنی بات بتا دو تم، تو یہ ہو جائے کہ کسی اور کو بھی وہ مل جائے جو تم دیے گئے ہو، یا یہ لوگ تمہاری اس بات کو لے کر تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف بحث کریں۔ یعنی دیکھو کسی اور کو یہ نہ بتانا کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بعد میں آنے والے ایک اور پیغمبر ہیں کہ جن کو آنا ہے، یہ تم کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لوگ اس بات کو آگے چل کے اللہ کے ہاں تمہارے خلاف بحث کا ایک ذریعہ بنا لیں گے۔ تو تم اپنے پاس اس کو رکھو اور صرف اپنے دین کو فالو کرو، خبردار کسی اور کی بات سننا۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ وہ حجت بازیاں کرتے تھے، یہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سازشیں کرتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا ان کو بتا دو کہ ان الفضل بید اللہ، فضل سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ جس کو چاہے پیغمبر بنائے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ جس کو چاہے وہ اس مقام پر فائز کر دے کہ جس میں پھر ان کو اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے بات کو پہنچانے کا موقع ملے۔ یؤتیہ من یشاء، یہ وہ اپنا فضل دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کہیں بنی اسرائیل کو اپنا پیغام اور پیغمبری اور ہدایت دے کر کہیں محدود نہیں ہو گیا، اللہ کے یہاں بڑی وسعت ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے اور کون ڈیزرو نہیں کرتا۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جن کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتے ہیں آگے چل کے
انہی کی بعض اور نالائقیوں کو بیان کرتے کرتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ جن کا رویہ یہ ہے کہ وہ ہدایت میں دلچسپی ہی نہیں رکھتے. چنانچہ آیت نمبر 86 میں 86 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیفا یہد اللہ قوما، اللہ کیسے ہدایت دے ایسے کسی گروہ کو کہ کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کفر کریں، بات مان لینے کے بعد انکار کر دیں. کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، اور جنہوں نے گواہی دی کہ رسول سچے ہیں. گواہی دی اپنے دل میں. گواہی اصل میں دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے دل میں سمجھ لیا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے آگے آدمی کے کوئی ایک کیریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ جو بات اس کو دل میں سمجھ میں آئی ہے اس کا اعلان بھی کر دے. جن لوگوں کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہیں. دے آر ناٹ ٹو بی بلیمڈ. اللہ تعالیٰ بلیم کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ جن کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے سے انکار کر رہے تھے. فرمایا کہ وشہدوا ان الرسول حق، انہوں نے گواہی دی کہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی وہ لوگ کہ جو خود اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جن کے ضمیر میں یہ بات واضح ہے کہ یہ سچے ہیں، لیکن اپنے ضمیر کی آواز کو وہ دبا رہے ہیں، وہ اپنی فطرت کو بگاڑ رہے ہیں، وہ آخرت میں اپنے مقام کو گرا رہے ہیں. یہ لوگ ظالم ہیں، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان کے اوپر لعنت ہوگی اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی. یعنی یہ اللہ کی رحمت سے اب بالکل محروم ہو گئے. ان کو اللہ نے بہت موقع دیے تھے کہ یہ صحیح بات کو سمجھیں، اختیار کریں اور وہ شرف رکھیں اپنے پاس کہ جو شرف ان کو ایک طویل عرصے سے ملا ہوا تھا. ان کے لیے یہ بڑی شرف کی بات ہوتی کہ وہ اپنے اس سٹیٹس کو جیسے ہی اللہ نے ایک دوسری جانب منتقل کیا اس کے ساتھ اپنی وفاداریاں منتقل کر دیتے، لیکن انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. فرمایا کہ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی اس رحمت سے محروم ہو گئے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس اللہ کی رحمت سے محرومی کے عالم میں، اور ان کے اوپر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور پھر اپنی اصلاح کی. تو اللہ ایسے لوگوں کے معاملے میں مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ اپنی نیکی کے بارے میں بہت فخر کرتے تھے. اللہ کے راستے میں کچھ مال خرچ کرتے، کچھ اسی طرح کی چھوٹی موٹی اور ظاہری نیکیاں کرتے، جس کے نتیجے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سب کچھ ان کے کام آئیں گی. اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں کسی ایسے نقطۂ نظر کو نہیں مان رہے کہ جس کا تعلق ان کے گروہ سے نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے گروہ سے ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جس نیکی کو بڑی نیکی سمجھ رہے ہیں وہ نیکی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ بتائی آیت نمبر 92 میں 92 میں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز حقیقی نیکی اور وفاداری کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس کو خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے. یعنی یہ بات کہ آپ کے پاس کوئی پرانا مال موجود ہے، اس کو آپ نے دے دیا تو وہ تو اصل میں آپ نے اپنے گھر کی صفائی کی. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ وہ مال دیں کہ جو آپ کو خود کو پسند ہے، لیکن آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ دوسروں کو دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں اس لیے فرمائی کہ دیکھو نیکی میں اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر قربانی دے. آدمی اگر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر بس ایک شیلو سرسری سی چیز ہے کہ جس کو انسان اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس کا وہ حقیقی نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ جو نتیجہ اللہ کے ہاں نکلنا مطلوب ہے. اگر یہ قربانی دینے والے ہوتے تو پھر ان کو یہ مشکل نہ پیش آتی
کہ جب ان کے سامنے اللہ کا یہ فیصلہ آ گیا کہ اللہ کے وہ پیغمبر کے جن کا ان کو انتظار تھا وہ اصل میں اس گروہ خاندان میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ان سے کمتر ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا یہ فیصلہ آتا، اگر وہ قربانی دینے والے ہوتے تو وہ اس کو پورے کھلے ذہن کے ساتھ قبول کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بات کہ کوئی شخص سچائی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ کوئی محض اتفاقی واقعہ نہیں ہوتا، آدمی کی زندگی کا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اگر آگے بڑھ کر لوگوں کے لیے، سچائی کے لیے، حق کے لیے، ہمدردی کی خاطر آپ قربانی دینے والے ہیں تو پھر آپ ان معاملات میں بھی قربانی دیں گے کہ جن میں آپ کو اپنے دل میں کچھ تنگی محسوس ہوگی ابتدا میں، کہ نہیں یار یہ اس بندے کی بات نہیں سنی جا سکتی، آئی ڈونٹ لائک ہیم، آئی ڈونٹ لائک دس فیملی، سو مجھے اس ٹرائب، اس نیشن کے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن اگر انسان نے اپنی تربیت ایسے کی ہو، انسان اپنی زندگی میں جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے وہ مستقل یہ ہے کہ وہ مال کے خرچ کرنے میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں درگزر کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، آگے بڑھ کر وہ عمل کرتا ہے کہ جس میں اس کے نفس کے خلاف فیصلہ ہے، تو فرمایا کہ یہ مقام تم کو حاصل اسی وقت ہوگا کہ جب تم وہ خرچ کرو گے کہ جس کو تم پسند کرتے ہو، اور جو کچھ تم انفاق کرتے ہو یہ جان لو کہ اللہ اس کو جانتا ہے، اس سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اہل کتاب کے ایک اور سازش کا، پروپیگنڈے کا۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں اللہ کے دین کی، یہ دعوت سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، انہوں نے اپنے کھانوں میں وہ کھانا، وہ گوشت بھی شامل کر لیا ہے کہ جو بالکل حرام ہے۔ تو بھلا حرام کھانا کھانے والے لوگ کیسے اللہ کے پسندیدہ ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ اس کو انہوں نے بیان کیا، یعنی ان کی مراد تھی اونٹ کا گوشت۔ بنی اسرائیل میں ایک زمانے میں یہودیوں کے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اونٹ کا گوشت ناجائز ہے، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو بات معلوم بھی تھی، لیکن یہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے کہ آپ جب کسی مخالفت کی نفسیات میں آ جاتے ہیں، جب آپ نے یہ طے کر لیا ہوتا ہے کہ میرا گروہ یہ ہے، میری پارٹی یہ ہے، میرا فرقہ یہ ہے، اور دوسرے کا گروہ، پارٹی، فرقہ وہ ہے، تو پھر بائی ہک اور بائی کروک یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ دوسرے کو ذلیل کرنا ہے، دوسرے کو کمتر دکھانا ہے۔ خدا کے بندے ایسے نہیں ہوتے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جو کسی پارٹی، کسی فرقے، کسی گروپ میں شامل ہو کے دوسروں کے اوپر اندھا دھند کیچڑ اچھالیں اور انہیں اس بات کی کوئی تمیز نہ ہو کہ سچ کیا ہے، حق کیا اور باطل کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل نے طریقہ اختیار کیا تھا، اور انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین کے پیروکار ہیں اور اس کے آخری پیغام کو پیش کرنے والے ہیں، یہ کیسے اللہ کے بندے ہو سکتے، اللہ کے پسندیدہ بندے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک حرام کام کر رہے ہیں، حرام گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ کسی مذہبی ماحول میں اگر یہ بات مشہور ہو جائے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں حالانکہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، تو وہ کتنا زبردست پروپیگنڈا ہوگا۔ تو ان کے ہاں معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی کیفیت تھی اونٹ کے گوشت کے بارے میں، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 93 میں فرمایا، 93 میں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ تمام کھانے یعنی تمام پاکیزہ کھانے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانوں کے معاملے میں یہ نہیں کیا کہ ایک فہرست بیان کر دی کہ یہ جائز ہیں اور یہ ناجائز ہیں، نہیں، وہ بندہ پہلے سے جانتا ہے، انسان کی فطرت میں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ جتنے بھی پاکیزہ کھانے ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، ان سب کے گوشت یہ جائز ہیں، کتا، بلی، شیر، چیتا یہ ناجائز ہیں، اس کے لیے کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو انسان کی فطرت میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تمام پاکیزہ کھانے
بنی اسرائیل کے لیے بالکل جائز تھے، سوائے اس بات کے کہ یہ ہوا کہ اسرائیل نے اپنے اوپر جس کسی کو حرام کر دیا۔ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، چنانچہ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں البتہ اسرائیل یعقوب نے اپنے اوپر ایک کھانے کو حرام کر دیا، یعنی اپنے آپ کو روک لیا، یا تو اس لیے کہ ان کو کسی نے مشورہ دیا ہوگا طبی، یا اس لیے کہ ان کا ٹیسٹ نہیں تھا۔ بھائی ہر آدمی ہر کھانا تو نہیں کھاتا، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، بعض چیزوں کا آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، انہوں نے اس سے گریز کیا، تو اس کے نتیجے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ گویا کہ اونٹ کا گوشت ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ مذہبی لوگوں میں ایگزیجریشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کام کرنے سے رکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ بات دین میں بھی ناجائز ہے، دین میں بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں جب بھی کوئی چیز ناجائز ہوتی ہے اس کا واضح صاف اعلان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو پرابلم بہت ساری آپ بھی کنفرنٹ کرتے ہوں گے چھوٹی بڑی چیزوں کے بارے میں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ چیز کرنی ناپسندیدہ ہے، وہ ان کو کوئی خبریں ملی ہیں کہیں سے اور ان واقعات کو سن کے وہ لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ خدا کا دین بڑا واضح دین ہے، اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک چیز اصل میں تو ناجائز ہوگی لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور کسی نے آ کے پھر بعد میں آپ کو اطلاع دی کہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ جس میں یہ ہوا تھا۔ وہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھے جائیں گے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اور اپنے پیغمبر کی اس سنت میں کہ جو بالکل محفوظ ہے پورے دین کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کھانا جو پاکیزہ تھا یہ سب بنی اسرائیل کے لیے جائز تھا، سوائے اس کے کہ اسرائیل یعقوب نے اپنے اوپر ایک کھانے کو حرام کیا من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوئی۔ تورات تو ظاہر بعد میں نازل ہوئی۔ ان سے کہو کہ تم پھر لے آؤ تورات کو، پھر پڑھو اس میں سے اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تم اس بات کو سمجھتے ہو، مانتے ہو کہ اونٹ کا گوشت ناجائز ہے، تو پھر لاؤ تورات کو، اس کو پڑھو اور دیکھو کہ کیا واقعی اس میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ فمن افترى علی اللہ الکذب، اور جو کوئی بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے گا، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، چنانچہ تم پیروی کرو ابراہیم کی کہ جو بالکل یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد یہ اب وہ آخری چند آیات ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے کی ہیں، جس میں کہ بنی اسرائیل سے یہود و نصارہ سے خطاب ہے۔ دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کا خطاب براہ راست مسلمانوں سے ہے۔ اس حصے میں ایک اور آخری بات جو بیان ہوئی وہ در حقیقت یہودیوں کو یہ جواب تھا کہ جو وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ مکے کا کوئی تعلق ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے۔ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عربوں کے ہاں اللہ کی رحمت کے نزول کی مخالفت میں جو سازشیں کی وہ بڑی گہری سازشیں تھیں۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ان کی کتاب میں کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے کہ جس سے پڑھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی مکے بھی آئے تھے اور یہ گھر انہوں نے تعمیر کیا تھا۔ اس لیے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اللہ کے آخری پیغمبر کا ان کے ساتھ تعلق واضح ہو جائے گا ان کی اپنی کتابوں کے ذریعے سے۔ چنانچہ انہوں نے اس میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ان کی تبدیلیوں میں ایک تبدیلی یہ تھی کہ مکہ، جس کا پرانا نام بکہ تھا، انہوں نے اس کا نام بکہ سے بدل کے بکا کر دیا، اور وہ بکا آج بھی تورات میں ہے، اور وہ بکا یہاں سے نکل کے وہاں چلا گیا، پیلسٹین میں۔ اسی طرح سے مروہ ان کے ہاں آج بھی مذکور ہے، لیکن وہ مروہ مریا بن گیا اور مریا کہیں اور چلا گیا۔
ظاہر ہے کہ مریا نام کی کوئی جگہ آپ اور بنا سکتے ہیں. اس طرح کی انہوں نے بہت سی سازشیں کی. قرآن مجید نے یہ کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی زبان کو توڑ مڑوڑ کر چیزیں پڑھتے ہیں, جس کے نتیجے میں لفظ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی سازش میں جو انہوں نے کی تھی مکے کے بارے میں ایک وضاحت فرمائی. یہ وضاحت ہے آیت نمبر 96 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس, 96 ان اول بیت وضع للناس, پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے, للذی ببکہ, وہ تھا کہ جو بکے میں بنایا گیا. پہلا گھر یعنی اللہ کا پہلا گھر. یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, یہ دین کی کتاب ہے, یہ نہ سائنس کی کتاب ہے نہ اینتھروپولوجی کی کتاب ہے کہ جس میں پہلے گھر سے مراد انسان کا کوئی پہلا گھر ہے. ظاہر ہے یہاں پہلے گھر سے مراد اللہ کا پہلا گھر ہے. تو فرمایا کہ وہ پہلا گھر کے جو بنایا گیا وہ حقیقت میں مکے میں تھا, بکے میں تھا, مکے میں تھا. وہ بابرکت ہے, ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے. فی آیات بینات, اس میں نشانیاں ہیں بہت واضح. کس چیز کی؟ اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور مکہ, ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. وہ یہاں تشریف لائے, انہوں نے اس گھر کو بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شہر میں اگر تم جاؤ مکے میں تو اس میں تمہیں بہت کھلی نشانیاں ملیں گی جن سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس کا تعلق براہ راست ابراہیم سے ہے. پہلی کیا ہے؟ مقام و ابراہیم, ابراہیم کی قیام گاہ. آپ مکے میں جائیں تو وہاں آپ کو یہ بات ایسے معلوم ہوگی کہ کوئی اختلاف ہی نہیں کر رہا. سارا شہر آپ کو بتائے گا کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, ایک خاص جگہ ان کے نام سے ہے. یہ پوری جگہ ایسی تھی کہ جس میں آ کے انہوں نے قیام کیا. دوسری بات, ومن دخلہ کان آمنا, جو اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. یعنی اس شہر کی ٹریڈیشن میں یہ بات ہے کہ آپ جب اس کی ٹیریٹری میں انٹر ہوتے ہیں, نہ کوئی لڑائی ہو سکتی ہے, نہ کوئی گالی گلوچ ہوگی, نہ آپ کسی پرندے کو, کسی جاندار کو مار سکتے ہیں, نہ آپ کوئی پتا توڑ سکتے ہیں. یعنی امن کی اتنی ایگزیجریٹڈ فارم ہے کہ جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور وہ امپلیمنٹڈ ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی ٹریڈیشن کسی علاقے میں ایک طویل عرصے سے جاری رہے اور اس میں کوئی اختلاف نہ ہو, سوائے اس کے کہ کوئی اللہ کا پیغمبر اس کو انٹروڈیوس کرے اور لوگ اس کو قبول کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہاں جاؤ تو تم یہ دیکھو گے کہ من دخلہ کان آمنا, جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. یہ دوسری چیز ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, تیسری چیز, اور اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا لازم ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اس کے سفر کی استطاعت رکھتا ہو. یعنی یہ بھی وہاں جا کے تمہیں معلوم ہوگا کہ ایک حج کی عبادت ہے کہ جو اس شہر میں ہو رہی ہے, اور اس عبادت کا ہر وہ شخص مکلف ذمہ دار ہے کہ جو اس تک سفر کرنے کی استطاعت اپنے اندر کیپیسٹی رکھتا ہے. یہ بات بھی تمہیں مکے میں جا کے بالکل واضح طور پر معلوم ہو جائے گی. یہ حج کے ارکان, یہ اس کے ریچولز, یہ کہاں سے آئے؟ کوئی اس کا جواب نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس شہر میں آمد کے بعد ان کے گھر کے تعمیر کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے حج کی ٹریڈیشن جاری کی, وہ ٹریڈیشن ہے کہ جو آج تک موجود ہے. اس کے بعد انکار کی کیا گنجائش ہے؟ ومن کفرا, جس نے اب بھی انکار کیا, فإن اللہ غنی عن العالمین, تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. اللہ کو پھر ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. یہ وہ حصہ ہے سورہ آل عمران کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے خطاب کیا. کل انشاءاللہ ہم اس سورہ مبارکہ کے دوسرے حصے کو پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. جی. Sir, आपने कहा कि whosoever enters
امن میں. جی سر جو ایسی کوئی اینی انسیکٹس یا کوئی اس ٹائپ کی چیز وچ آر ڈینجرس ان کو بھی ہم نوٹ کریں؟ نہیں، وہ اس میں ہمیشہ یہ ایکسیپشن ہوتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز موذی کر تنگ کر رہی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو آپ اپنے دفاع کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب مسلمان وہاں عمرہ یا حج کرنے کے لیے جانے کا سوچ رہے تھے اور اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر وہ جائیں گے تو وہاں کے لوکلز ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، تو بعض مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ کیا ہم پھر لڑیں گے، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں مکے میں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے تو پھر تم اس زیادتی کا جواب دے سکتے ہو، خود سے تم اپنی طرف سے اقدام نہیں کر سکتے. سر یہ جس طرح سر یہ جو بیت اللہ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتوں نے سب سے پہلے بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور پھر وہ مٹ گئی تھی اس کی فاؤنڈیشنز آلموسٹ، تو بالکل ذرا سا نشان رہ گیا تھا جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے اس کو بلڈ کیا. یہ اللہ کا گھر اس سے پہلے بھی تعمیر شدہ تھا اور فرشتوں نے بنایا تھا. ایک روایت سے یہ تو معلوم ہوتا ہے، ٹریڈیشن سے، کہ یہ گھر پہلے بھی تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بس ایک آپ کہیے اینٹ پتھر رہ گیا تھا جس سے کہ اس جو اس کے قواعد تھے اس کو اٹھایا، اس کی بلڈنگ عمارت کو وہاں سے شروع کیا. یہ بات کہ یہ فرشتوں نے بنایا تھا یا یہ بات کہ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا تھا، ظاہر ہے اس میں اختلاف ہے. اس تاریخ کے حصے کو نمایاں طور پر واضح نہیں کیا گیا، مگر یہ بات کافی قرین قیاس کافی ٹھیک لگتی ہے کہ یہ گھر ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے موجود نہیں تھا، وہ بالکل گر گیا تھا، اس کا ایک ذرا سا حصہ باقی تھا جہاں سے ایک مرتبہ پھر اس کی تعمیر شروع کی گئی. جی سر یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی، ہاؤ ڈو یو ایکسپلین ٹو این 8-year-old that not to eat pork when she sees that the pepperoni on a pizza is organic, it says organic, and it's very difficult to sometimes explain to your grandkids who are growing up in America. دیکھیں، کسی کو ہم جب ایکسپلین کریں گے، بچہ ہو یا بڑا، کہ پورک کیوں نہیں کھانا چاہیے، تو ہم اس کو پہلے دین سمجھائیں گے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ جب آپ کی کسی سے بھی دین مذہب پر بحث ہو تو اس میں کنفرنٹیشن اور خواہ کے مباحث جو بحث میں ایک تیزی آ جاتی ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور اس سوال کو کہ جو لوگ کرتے ہیں ایک اپرچونٹی سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کو دین بتائیں اور اس سے پہلے خود دین سیکھیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ دین اور دینی ہدایت رہنمائی انسان کے اندر، تمام انسانوں کے اندر سب سے پہلے ان کی فطرت میں موجود ہے. ہر انسان اس دنیا میں وہ رہنمائی لے کر آیا ہے کہ جس رہنمائی کے ہونے کی نتیجے میں پوری انسانیت بہت سے اصولوں کے بارے میں متفق ہے کہ وہ مطلوب ہیں، اور بہت سی باتوں پر متفق ہے کہ ان کا کرنا ناپسندیدہ ہے، جن کو ہم مورالٹی کہتے ہیں، مورل پرنسپلز. یعنی یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے کہ ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور سچ بولنا اچھی بات ہے، انصاف کرنا اچھی بات ہے، نا انصافی کرنا بری بات ہے. یہ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ اس کی فطرت میں یہ کلیئرٹی موجود ہے. ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، وہ اختلاف خاص پس منظر کا ہوتا ہے تفصیلات میں، not in the basic understanding of morality.
اسی موریلٹی کے پرنسپلز میں سے ایک گوشہ، ایک سیگمنٹ ہے جس کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے. کوئی بھی انسان گندگی نہیں کھاتا، وہ چیزیں کہ جو ہم جانتے ہیں کہ گندی ہیں، بدبودار ہیں. اسی طرح سے میں نے بھی گزارش کی کہ انسان بالعموم ان درندوں کو نہیں کھاتے کہ جو گوشت خور ہوتے ہیں. یہ چیز انسان کی فطرت میں نہیں ہے. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی شریعت میں جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ ان کو بیان کیا گیا ہے تو بتایا گیا سور یا مردار کا گوشت یا خون یا وہ جانور کہ جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا. اس میں کتے، بلی، شیر، چیتے کا ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو امپلائڈ ہے، انڈرسٹوڈ ہے پہلے سے. تو ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو دین کا ایک حصہ، بڑا حصہ وہ ہے جس کو سارے انسان پہلے سے جانتے ہیں، اس میں اکثر و بیشتر ڈسپیوٹ بھی نہیں. دوسرا حصہ وہ ہے، اس کو کہتے ہیں حکمت. اس حکمت کو قرآن نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ صرف ریمائنڈ کراتے ہیں، اس لیے کہ آدمی اس کو بھی بھول جاتا ہے، جھوٹ بولنے لگتا ہے، رشوت لینے لگتا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کراتے ہیں. تو یہ دین کا ایک حصہ ہے. دین کا دوسرا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں الکتاب، جس کا ایک اور نام ہے شریعت، جس میں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ جو موریلٹی ہی سے متعلق ہیں، جو حکمت ہی سے متعلق ہیں، مگر ان کے بارے میں انسان بعض اوقات غیر واضح ہو جاتا ہے، کنفیوزڈ ہو جاتا ہے. انہی میں سے ایک بات ہے جو پورک سے متعلق ہے. یعنی یہ بات کہ بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، ان کا گوشت کھانا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں. کتے بلی کا گوشت نہیں کھانا، شیر چیتے کا گوشت نہیں کھانا، یہ سب جانتے ہیں. ایک جانور اکلوتا، اور اگر مجھے اجازت دیجیے تو معصوم سا بیچارہ، وہ تھا ایسا کہ جس کے بارے میں کنفیوژن تھی. ایک جانب وہ بھیڑ بکری کی طرح کا تھا کہ جیسے ان کو استعمال کیا جاتا ہے کھیتوں میں وغیرہ وغیرہ، ویسے ہی وہ بھی تھا، اور دوسری جانب وہ گوشت کھاتا ہے. تو اب اس کے بارے میں انسانوں کیا کنفیوژن ہو گئی، بہت سے لوگوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا. لیکن اللہ نے اپنی شریعت میں، کتاب میں اس کنفیوژن کو دور کیا اور واضح فرمایا کہ یہ حرام ہے. یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے سود کا، ربا کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم لوگ جب اپنی بزنس میں وعدہ کرتے ہو تو اس کو پورا کیا کرو، دوسروں کو دھوکہ نہ دیا کرو. یہ آدمی کو پہلے ہی معلوم ہے. ایک چیز کے بارے میں کنفیوژن تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں کسی کو مال دے کے اس سے تقاضا کر سکتا ہوں کہ تم نے اس کا ہمیشہ مجھے ایک لگا بندہ منافع دینا ہے، چاہے دوسرے کو نقصان ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کر سکتے. یہ اصل میں شریعت ہوتی ہے. تو آپ ان کو یہ کہیں کہ بیٹے یہ ہمیں اللہ نے بتایا ہے، اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اوکے وی کنٹینیو ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. لیکن یہ ایک حصہ ہے کہ جس میں اصل میں ہم خود سے کوئی بات طے نہیں کر سکتے تھے. Therefore, the Almighty had to intervene and give his clear verdict on it. تو بچوں کو بس احکامات میں آ جاتا ہے. جی، لیکن دیکھیں احکام کہہ کے ہم بعض اوقات شٹ اپ کر دیتے ہیں. ہمیں شٹ اپ نہیں کرنا ان کو. ہم نے ان کو کہنا ہے کہ اصل میں اس کی یہ لاجک ہے. یہ گوشت کھانے والا جانور ہے، میں اور آپ اس کو نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہم کنفیوزڈ ہو گئے ہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کو کھانا انہوں نے شروع کر دیا ہے. دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اور اس سے واضح ہوگی بات کہ اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے. ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے، یہودی بھی نہیں کھاتے، تورات میں بھی اللہ کا یہی حکم ہے. مسیح علیہ السلام یہودی تھے، وہ تورات کے ماننے والے تھے. انہوں نے یہ اعلان کیا، اور آج بھی ان کا یہ اعلان بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے کہ آئی ہیو ناٹ کم ٹو چینج دا لا. میں تو اصل میں اس لا کو فلفل کرنے آیا ہوں. تو انہوں نے تورات کی شریعت کو بالکل نہیں بدلا، لیکن ان کے تقریباً فوراً بعد ان کے ایک نام لیوا ماننے والے سینٹ پال نے ان کے دنیا سے جانے کے بعد یہ اعلان کیا
کہ مسیح علیہ السلام نے مجھ سے ملاقات کی تھی اور مجھے یہ کہا تھا کہ اب تم میرے مشن کو جاری رکھنا۔ سینٹ پال نے مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو متاثر کیا اور وہ ان کو فالو کرنے لگے ایک بڑی تعداد میں۔ سینٹ پال نے مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں جو تبدیلیاں کی، آپ کہیے جو بدعتیں شامل کی، ان میں ایک چیز یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کرسچنز ہیں، ہمارا مذہب کرسچینٹی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے ہرگز نہیں کہا تھا، انہوں نے تو وہی کہا تھا جو اب آج ہم نے پڑھا ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل، میں تو بنی اسرائیل کی طرف آیا ہوں، میں جینٹائلز کی طرف آیا ہی نہیں۔ ایک کام یہ کیا۔ دوسرا کام سینٹ پال نے یہ کیا کہ ہم شریعت موسوی کو فالو نہیں کریں گے، ہم الگ سے ایک قوم ہیں اور ہمارا قانون جو ہے وہ تو اصل میں فطرت کا قانون ہے۔ تو انہوں نے جب شریعت سے اپنے آپ کو الگ کیا، جب وہ وہاں سے ڈپارٹ ہوئے، تو آپ یہ دیکھیے کہ مسیحیوں کرسچنز کے دسترخوان پر نہ کتا آیا نہ بلی آئی، سور آ گیا، پورک آ گیا، اس لیے کہ یہ کنفیوزنگ چیز تھی۔ اس کو تو آپ اوائڈ کریں گے صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے، ورنہ وہ ایک درمیان کی چیز ہے جس کے بارے میں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ وضاحت کریں، بچے آہستہ آہستہ ہی سمجھیں گے۔ بیکٹیریا بھی تو کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ، دیکھیں یہ ہمارے ہاں کے لوگوں نے بہت ساری چیزیں کہی ہیں، کوئی اور آدمی آ کے کہہ دے نہیں ہوتا تو ہم کیا کر لیں گے؟ یعنی ایک سادہ سی بات ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ یہ بھی دوسری تمام حرام کی ہوئی جو وہ ہے جانور ہیں انہی کی طرح گوشت کھاتا ہے، اس لیے یہ اس کیٹیگری کو بلانگ کرتا ہے۔ باقی صحت کے اس کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ مجھے تو کسی نے قصہ سنایا کہ انسان کا گوشت بڑا زبردست ہوتا ہے اگر کوئی کھانا شروع کر دے، لیکن بہرحال وہ ایک غیر اخلاقی چیز ہے، اس لیے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے مجھ کو ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ pig eats its own poo، اس وجہ سے ہم نہیں کھا سکتے۔ اور وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ تو دیکھیں یہ آرگینک ہے، آرگینک فارم میں ریزڈ ہے، it says it's raised in an organic farm, so how can it be؟ جی میں اصل میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے، ہم نے دیکھیں میں گزارش کروں، اللہ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ خود بہت کافی ہے اپنے دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس نے جو بتایا ہے ہم نے اس کو پیش کرنا ہے۔ نہیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا کہ یہ بات کہ وہ اپنی گندگی کھاتے ہیں، نہیں یہ کچھ کوئی نہیں بتایا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صاف چیز حرام قرار دی ہے، اور اس کے حرمت کی صاف وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک درمیان کی چیز تھی، ایک درمیان کا جانور تھا۔ اللہ نے اس درمیان کے جانور ہونے کو واضح کر دیا کہ نہیں یہ بھی اسی کیٹیگری کو بلانگ کرتا ہے، چنانچہ اس کو نہیں کھانا۔ اور اس کی ساری وجہ اخلاقی ہے، کوئی وجہ جسمانی نہیں ہے۔ یعنی اگر کل کو کسی کتے بھیڑیے کے گوشت کو آپ کھانے کے نتیجے میں زیادہ صحت مند ہو سکتے ہیں تو ہم اس کے باوجود نہیں کھائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نہ کھانے کی وجہ ہمارے ہاں کوئی جسمانی صحت یا صحت کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا بہتر اس کے امکانات نہیں ہیں، بلکہ سر تسر اخلاقی ہے۔ دین آپ کے اخلاق کو اپیل کرتا ہے، آپ کے اخلاق کو سنوارتا ہے، آپ کے اندر پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ رہی دنیاوی مصلحتیں صحت وغیرہ وہ آپ خود طے کر سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ نالج دی ہے، اس کو آپ امپلوائے کریں اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں۔ مگر ہمارا فیصلہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا فیصلہ ہوگا دین کی رہنمائی کی روشنی میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے جب رہنمائی کی تو ہمیں یہ بتایا کہ دو باتیں ہیں کہ جن کا کہ خیال رکھنا ہے۔ ایک وہ کہ جو اخلاقیات تم پہلے سے جانتے ہو اس کے نارمز کو تم نے وائلیٹ نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ ہم اس میں جو بعض ایڈیشنز کر رہے ہیں، بعض صرف تھوڑے سے، ان کو بھی تم نے ملحوظ رکھنا ہے، اس لیے کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ بعض دوسری باتیں بھی اصل میں بد اخلاقی کی، اس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ جی کہ جس طرح میں گئی بھی تھی ابھی میرے بیٹے کے پاس، تو میکڈونلڈس نے فرائز لیے، وہاں ہم نے پتا کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایک سیپریٹ آئل میں فرائی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے جگہیں بھی تھی جہاں وہ سیم آئل یوز کرے تھے فار فرینچ پورک اینڈ ویجیٹیبل، تو
اس سلسلے میں میں نے منع کیا کہ یہ تسلی نہیں ہو رہی. بیٹا مان گیا بٹ اس کو یہ ہو رہا تھا کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ تو ویجیٹیبلس ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں دین میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو واضح طور پر حرام ہیں اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم اوائڈ کرتے ہیں احتیاط کی وجہ سے. ہمارے ہاں سب کچھ مکسڈ اپ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ایک نیا آدمی ہوتا ہے یا ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم اپنے اس ٹیسٹ کو بھی مسلط کرتے ہیں کہ جو ٹیسٹ ان کے اندر خود ڈیولپ ہونا چاہیے. یہ بات کہ ہم نے پورک کا گوشت نہیں کھانا یہ دین شریعت ہے، یہ بھی زیادہ سے زیادہ ہم سمجھا ہی سکتے ہیں. لیکن کوئی اس کے گوشت کو کہیں کسی برتن میں پہلے انہوں نے سرو کیا اور اس کے بعد اسی برتن میں آپ کو کچھ سرو کر دیا گیا، ہمارا ٹیسٹ نہیں ہے. لیکن یہ اگر کسی کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ بہتر اور کمتر کی بات ہے. اس لیے کہ حرام چیز پورک کے گوشت کو کھانا ہے، نہ کہ اس تیل میں بھی تلا ہوا کوئی گوشت جو جائز ہے اس کو کھانا کہ جس میں اس سے پہلے پورک کو تلا گیا تھا. ظاہر ہے کہ ہم کوشش کریں گے اس کو اوائڈ کریں، لیکن اس کو ہم کسی کے اوپر ٹھونسیں گے نہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں بات سمجھا دینی چاہیے. آپ کو کہنا چاہیے تھا بیٹے میرا دل نہیں مانتا، لیکن یہ کوئی حرام حلال کی بات نہیں ہے. اور ڈرنک کرنا الکوہول اگر کوئی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے اس کے بعد بھی اور اتنا زیادہ حد سے نہیں گزرتا تو کیا وہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے؟ یہ بات ابھی سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا اور اس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے گریجولی بیان کیا. گریجولی اس لیے بیان کیا کہ بعض عادتیں ہوتی ہیں کہ جو اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ جن کو انسان کو اوور نائٹ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو یہ بتا دو کہ اس میں کچھ دنیا کا فائدہ بھی ہے، وہ فائدہ ذرا تھا بیک گراؤنڈ میں کچھ، لیکن اس میں بڑا گناہ بھی ہے اور اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے. سورہ نساء میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہمیں آگے پڑھنی ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں. لیکن پھر سورہ مائدہ میں آخر میں چل کے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو آخری حد تک رجسم من عمل الشیطان قرار دے دیا، یعنی یہ شیطان کی گندگی کا ایک حصہ ہے. تو کیا تم اب بھی نہیں اس کو چھوڑو گے؟ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص ابھی اس کا عادی ہے اور وہ اس کو فوراً نہیں چھوڑ سکتا تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یار گریجولی اس کو کم کرو. یعنی اگر تمہیں کوئی عادت پڑی ہوئی ہے اور آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے اس کا والیوم، لیٹ سے 1 لیٹر پیتے ہو ہفتے میں تو آدھا کر دو، پھر پونا کر دو، اللہ سے دعا کرو اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. لیکن اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اس کو اتنا پئیں جتنا کہ آپ پینے کے باوجود ٹھیک رہ سکتے ہیں، آپ فریش رہیں گے، صحت بھی اچھی ہوگی، گال بھی سرخ ہو جائیں گے، لیکن نشے میں نہیں آئیں گے. تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اس لیے کہ اس کے بعد آپ کو پھر یہ شریعت کو بتانا چاہیے تھا کہ اس کا کتنا والیوم ٹھیک ہے اور کتنا نہیں ہے. اس لیے یہ اصول اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ جب کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو وہ اپنے چھوٹے والیوم میں بھی حرام ہوتی ہے. البتہ لوگوں کو بتانے میں، اس کی طرف مائل کرنے میں ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے جو طریقہ قرآن نے بتایا ہے کہ آپ لوگوں کو گریجولی اس سے دور کریں کہ وہ چنانچہ اس میں اپنے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ محسوس کریں کہ جس کے بعد معلوم ہو کہ یہ عمل ہو ہی نہیں پا رہا. جی 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 میں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی. قرآن مجید نے اس کو 1-2 جگہ پہ اور بیان بھی کیا. یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں اس دنیا کو بیان کیا گیا ہے کہ جس دنیا کو ہم نے نہیں دیکھا. چنانچہ اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ الفاظ اختیار کرنے پڑے کہ جو دنیا کی لینگویج میں ہیں.
دنیا کی مثال کو لے کے اس کو بیان کیا گیا. اصل میں تو جنت کو ڈسکرائب کرنا تھا، اس کے بے پناہ حسن کو، اس کی لگژریز کو، اس میں اعلیٰ ترین زندگی کا تصور دینا تھا. لیکن وہ کیسے دیا جائے؟ وہاں تو جو کچھ بھی ہے اس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اس کی ان نعمتوں کے لیے ہماری ووکیبلری میں الفاظ ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چنانچہ یہ کیا کہ رومن اور پرشین جو تہذیبیں تھیں ان میں جو اعلیٰ ترین زندگی کا ایک معیار تھا اس کی کچھ نعمتوں کو ڈسکرائب کیا. گاؤ تکیے لگائے ہوں گے، لیٹے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے. ایسی مشروبات ہوں گی کہ جس کو وہ پئیں گے، لیکن ان کا ذہن پوری طرح سے اپنے ہوش و حواس میں ہوگا، اور طرح طرح کی اس طرح. اور پھر یہ دیکھیں اس میں وہ نعمتیں بیان ہوئی ہیں کہ جن کو مثال کے طور پر کہیں اور آپ بیان کریں تو لوگ کہیں یار ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں. لمبے لمبے سائے ہوں گے. جی رائٹ، کرسی آتی ہے، پوری آیت الکرسی نہیں، کرسی. یہ میں کل ہی بیان کیا میں نے کہ کرسی سے یہاں مراد تھرون ہے، یعنی اللہ کا وہ نظام اور اس کا وہ مرکز کہ جہاں سے وہ فیصلے کرتا ہے. ظاہر میٹافوریکلی ایک زمانہ تھا کہ جب بادشاہ ہوتے تھے اور وہ تخت پہ بیٹھتے تھے اور تخت پر ہی بیٹھ کر ان کے دائیں بائیں ان کے وزیر اور کارندے ہوتے تھے، وہ احکام جاری کرتے تھے. اس کے بعد پوری سلطنت اس تخت کے ذریعے سے، اس کے سسٹم کے ذریعے سے چلتی تھی. چنانچہ اس میٹافر کو لیا اور یہ فرمایا کہ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین پر حاوی ہو گئی، غالب آ گئی، چھا گئی. یعنی اس کا نظام ہر جگہ ہے، اس کا فیصلہ، اس کا کنٹرول ہر چیز پر ہے. سو یہ بڑی اچھی مثال ہے میٹافوریکل ایکسپریشن کی. شروع میں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ مال دے کے بچے، ویلتھ، باغات، یہ چیزیں دیکھ کر انسان کو پردہ ڈال دیتا ہے، جو یہ رکاوٹ بن جاتی ہے. رکاوٹ بن جی. سو آئی واز جسٹ تھنکنگ اس لائف میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ون اسٹرائکس ٹو بی ویلتھیر، اگر نہیں ہے دے وانٹ اولاد، اگر نہیں ہے تو از دیٹ اے ڈسٹریکشن اور از دیٹ سم تھنگ دیٹ. آپ نے اچھا کیا یہ پوچھ لیا. اصل میں بات یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ کویشچن یہ ہے کہ وہ میں نے شروع میں ایک آیت کے ڈسکرپشن میں یہ بتایا کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ گھوڑے، یہ کھیتیاں، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو دور کرتی ہیں اللہ کے دین سے، اس کے پیغام سے، سچائی سے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں لیکن اس میں جو دوسری باتیں امپلائڈ ہیں ان کو بیان نہیں کرتے، اور اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دولت کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں وہ ہے خیر، یعنی یہ پازیٹیو چیز ہے. جہاں کہیں اللہ نے دولت اور اس کی مینیفیسٹیشنز کو کرٹیسائز، کنڈیم کیا ہے، وہ اصل میں وہ ہیں کہ جس میں انسان ان کو حاصل کرتا ہے ناجائز طریقے سے، ان کو استعمال کرتا ہے ناجائز ایونیوز میں، اور ان کے اندر الجھ کر وہ صحیح بات کو ماننے سے گریز کرنے لگتا ہے، اور وہ اس کے لیے ڈسٹریکشن بن جاتی ہے، اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے. اس کو اللہ نے کرٹیسائز کیا ہے، نہ کہ اس بات کو کہ انسان اس دنیا میں اچھی زندگی گزارے. یہ بات قرآن نے بار بار ایمفسائز کی ہے کہ تمہارے مال میں ایک حصہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ نے اوروں کا، غریبوں کا رکھا ہے. تو اگر کوئی آدمی ان سب چیزوں کو سامنے رکھتا ہے، جائز طریقے سے مال کماتا ہے، جائز طریقے سے اس کو خرچ کرتا ہے، اس کی دولت اس کے لیے سچائی کو ماننے میں رکاوٹ نہیں بنتی، تو پھر یہ خیر ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اور یہ ہرگز کنڈیم نہیں ہے. اللہ کے ایک عظیم پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بتایا کہ ان کا شاندار عالی شان محل تھا، جس محل میں ایک اور کسی ملک کی، ایک سلطنت کی ملکہ وہ آئی تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے لیے یہ محل ایسا تھا کہ وہ حیران رہ گئی، اور بالکل جیسے دیہاتی کسی شہر میں آ جاتا ہے
ویسے اس کی کیفیت ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. ہمارے ہاں اصل میں یہ تصور اس لیے عام ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہوئے خاص آپ کے مشن کے پیش نظر آخری دور میں اصحاب صفہ آپ کے ساتھ تھے، بہت سے غریب لوگ تھے، آپ نے ان کی دیکھ بھال کی اور خود کو انہی کے لیول پر لے آئے. تو لوگ جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام کے اونٹ کے گوشت نہ کھانے کی وجہ سے اونٹ کے گوشت ہی کو حرام سمجھنا شروع کر دیا. وہ پیغمبر کی ساری زندگی کو دین سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں آج بھی ایک ایگزیجریٹڈ سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ دین نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا، نہیں، دین نام ہے اس پیغام کا کہ جو اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا. وہ قرآن میں ہے، وہ سنت میں ہے، اور باقی سب چیزیں اسی کی روشنی میں دیکھی جائیں. If someone believes strongly in Allah but still goes to مزارز، تو یہ جملہ ختم نہیں ہوا. اور میں شکر کرتا ہوں کہ آپ نے جملہ ختم نہیں کیا، تو میرے لیے سوال بھی نہیں ہے کوئی. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں. ہم لوگ سب کانٹیننٹ کے رہنے والے ہیں، ہمارے بڑے عام طور پر یہی کام کیا کرتے تھے، اللہ ماشاء اللہ. تو آدمی کہتا ہے یار دیکھو بڑے کرتے تھے تو ہم بھی کریں تو کیا مسئلہ ہے. اس وجہ سے ظاہر ہے کہ دین کو جب آدمی سمجھتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بات کو جیسے تھیوریٹیکلی سمجھا ہے، جیسے اس کی اصل حقیقت میں سمجھا ہے، اس کو پریکٹیکلی بھی اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے. ظاہر ہے کہ دین کو جب آپ قرآن مجید سے سمجھتے ہیں تو ایک بڑا اصول، پرنسپل، اللہ کی ایکسپیکٹیشن جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا. اللہ کے آگے جھکنا ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا. وہ واحد ہے الہ، کائنات کا مالک. یہ ظاہر ہے کہ چونکہ ہم سب کانٹیننٹ میں رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، اور ان کے ہاں ایک خاص طرح کا یہ جو پرستش کا معاملہ رہا، وہ مختلف جو اور اللہ کے علاوہ جو ان کے نزدیک اس دنیا میں کائنات میں کچھ حیثیت رکھنے والی ہستیاں ہیں، ان کے بھی آگے جھکتے تھے. تو ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں میں یہ ٹینڈنسی آ گئی، خاص طور پر تصوف کے اس نقطۂ نظر کے غلبے کی وجہ سے کہ جس میں بزرگوں کو خاص ایک مقام حاصل ہے، اور وہ اللہ کے اتنے پہنچے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کو کچھ اختیارات بھی حاصل ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کی اپنی ایک میتھولوجی ہے جس میں اس کائنات کے نظام میں بہت سے بزرگوں کو شامل کیا گیا ہے. کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، اور کوئی اس کے علاوہ اور بھی سینئر ہے، غوث ہے، غوث اعظم ہے. سو یہ اصل میں وہ ہستیاں ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کائنات میں اس کے نظام، اس کے فنکشننگ میں رول ادا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب یہ تصور لوگوں کے ذہن میں ہوگا تو وہ کیوں نہیں ان کے مزاروں پہ جائیں گے، اور کیوں نہیں جھکیں گے، اور کیوں نہیں مانگیں گے، جب وہی چلا رہے ہیں. اللہ میاں تو بنانے کے بعد ایک لمبا لیف پہ چلا گیا ہے، لانگ لیف پر. باقی یہی لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے اٹ از ایبسلیوٹلی نانسنس. کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کائنات کا ایک مالک، ایک خالق، ایک خدا ہے جو بنانے والا ہے، جو چلانے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور اس کے بنانے میں اور اس کی فنکشننگ میں، اس کی رننگ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے ہمیں صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے اور کسی کے آگے نہیں. مگر ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی بات میں سختی کر دی. جب کوئی شخص کسی اور پوائنٹ آف ویو کا ماننے والا ہوگا تو اس کو ہم نرمی سے قرآن مجید کی روشنی میں سمجھائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ یار تم اپنی بات کرو، ہم تم کو سمجھاتے ہیں. لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیٹس ناٹ گیٹ ایموشنل اباؤٹ اٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اس مسئلے میں یا تمہاری بات صحیح ہو سکتی ہے، ہماری صحیح ہو سکتی ہے. ہمارے درمیان فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کتاب کے ذریعے ہوگا. یہ کتاب آئی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے پیغام، اس کی منشا، اس کی جو فیصلے ہیں ان سے آگاہ کرے. سو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے
بعض اوقات کوئی سوال پوچھتا ہے، بندہ جوش میں آ جاتا ہے اور زوردار طریقے سے تقریر جھاڑ دیتا ہے، حالانکہ کوئی دوسرا بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو پچھلے 50 سال سے وہاں جا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری اور ان کی کٹی، آئندہ میں نے خبردار کبھی ان کی کوئی بات سنی اور ان کا نام سنا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وین ایور وی ڈفر ان میٹرز، میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی باتوں میں ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے اور اپنی بات کو بس دلائل کے ساتھ پیش کرنا چاہیے. میں تو اس امید پر کہ آپ سب لوگ اسی پوائنٹ آف ویو کو صحیح سمجھتے ہیں، میں تھوڑا سا جوش میں آ گیا. میرے جوش کو میں اپنے واپس لیتا ہوں. جی کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرام ٹورسٹ پرسپیکٹو از اٹ اوکے کہ کوئی داتا صاحب کے دربار جانا چاہ رہا ہے، people visiting from America or from other countries, from tourist perspective, is it okay? But believing that they don't have to, ask to pray for themselves, but just to say Fatiha, is it okay? دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ٹورسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور فاتحہ پڑھنے کے پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ اوکے ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان اللہ کے دین کے فالوورز ہیں. نہ صرف یہ کہ فالوورز ہیں بلکہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے دین کے ریپرزنٹیٹیوز بنیں. چنانچہ اگر کوئی انسان ہمارے پاس آئے، ہماری سوسائٹی میں آئے، تو اس کو دین کا وہ انٹروڈکشن ملے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے پرنسپلز کے مطابق ہے، تو ہم ان کے لیے ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے اور بہت سی فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے. لیکن ہر وہ فیسلٹی اور اٹریکشن کا ذریعہ کہ جو ہمارے نزدیک امورل ہوگا، ریلیجن کے پرنسپلز کے خلاف ہوگا، ہم اس کو لوگوں کے لیے مہیا نہیں کریں گے. ہم اس سے کمائے ہوئے مال کو بھی ناجائز سمجھیں. بس یہ بات نرمی سے کر دینی چاہیے. ظاہر ہے کہ اللہ ہے کہ جو رزق دیتا ہے، وہی ہے کہ جو ٹورزم بھی دے گا، وہی ہے کہ جو ریونیوز بھی دے گا. یا آپ اس کے بھروسے پر چلیں یا پھر آپ اپنی پلاننگ کے مطابق چلیں. اچھا، ہم لوگ جیسے بڑے ہوئے ہیں تو میلاد ہوتا ہے اور یہی دیکھتے آئے ہیں ہمیشہ سے کہ سلام جب پڑھتے ہیں تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں عزت سے. اور میں نے کچھ سالوں سے یہ دیکھا ہے، کچھ فرد ہاشمی کے ہوگی یا فالوورز آئی ڈونٹ نو، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے سلام کے بعد، اور کمرے سے نکل جائیں باہر اور بیٹھے رہیں، اور ایسے عورتیں کرنے لگ گئی ہیں. جو مجھے اس لیے آڈ لگتا ہے کہ ہم تو شروع سے یہی دیکھتے آئے ہیں کہ اگر میلاد پڑھا جا رہا ہے تو سلام پہ کھڑے ہوتے ہیں سارے. دیکھیں، یہ انسان کی ایک طبیعت ہے کہ وہ جو چیز دیکھتا چلا آ رہا ہے بچپن سے، وہ اسی سے یوز ٹو ہوتا ہے. الاؤ می ٹو سے کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے ماحول میں برین واشڈ ہوتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کے حق میں اور اس سے مختلف پوائنٹ آف ویو کے خلاف. یہی امتحان ہے ہم سب کا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو کرتے رہیں، مگر دوسرے کی بات دھیان سے سنیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ زیادہ سچی بات کیا ہے. اور اس میں ہماری ٹریڈیشن، ہمارے والدین کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اس لیے کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ٹریڈیشن اور والدین کا دین اگر کوئی مقدس چیز ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی ابو جہل ابو لہب کو کنڈیم نہ کرتے. وہ یہی تو کر رہے تھے، اپنے بڑوں کی ٹریڈیشن کو فالو کر رہے تھے. تو ہمیں اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، سچائی کیا ہے. ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں ہندوؤں کے انفلوئنس میں یہ چیزیں چل رہی تھیں. یہ میلاد بھی تو ہندوؤں کا جی، میں گزارش کر رہا ہوں کہ اصولی بات کیا. دیکھیں، اصل میں آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اصل اصول کیا ہے. اصل اصول یہ ہے کہ دین جس کو کہتے ہیں، دین، ریلیجن، وہ ہم کو ملتا ہے صرف پیغمبروں سے. اللہ کے پیغمبر ہیں جو اللہ کی طرف سے ہم کو دین پہنچاتے ہیں. دین ہمیں ان کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملے گا، ہم نہیں لیں گے. چنانچہ
اللہ کے پیغمبر نے اگر دین کی شکل میں کوئی چیز دی ہے تو وہ دین ہے یا قرآن ہے یا سنت ہے، اور اگر دین کے نام پر اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی اور چیز ہو رہی ہے تو وہ بدعت ہے، وہ دین نہیں ہے بلکہ دین میں اضافہ ہے، اور دین میں اضافہ ایک ہمارے دین میں کنڈیمڈ چیز ہے۔ میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اگر اپنے بچوں کی سالگرہ کرنی ہے، یہ دین ہے ہی نہیں، یہ آپ کا اپنا ایک فیصلہ ہے۔ ہم لوگ کچھ چیزیں سیلیبریٹ کرتے ہیں، نو بڈی بلیوز کہ اس کا کوئی تعلق ریلیجن سے ہے، بعض لوگ کہیں گے ہمیں کرنی ہے، بعض لوگ کہیں گے نہیں کرنی، نو پرابلمس۔ لیکن جب آپ مثال کے طور پر یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کے انتقال کے موقع پر قرآن مجید کو پڑھنا ہے اور اس کو پڑھ کے بخشوانا ہے یا ثواب پہنچانا ہے، اب اس کو دنیاوی کام نہیں کہہ سکتے، یہ باقاعدہ دینی کام ہے۔ یہ دینی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہیے تھا، آپ نے اگر نہیں بتایا ہے تو ہم اس کو خود سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دین جس کو کہتے ہیں وہ ایک ہی سورس سے ملتا ہے، اس سے زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ میں آنیسٹلی اس بات کا قائل ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ہم سب لوگ بڑے کمزور ہیں، ہم سب لوگوں کے اندر ایک ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ سے کوئی ڈفرینٹ بات سنتے ہیں، چنانچہ وہ بات ایک تو ایکڈیمکلی ہونی چاہیے، دلائل سے، نرمی سے ہونی چاہیے، اور کسی کو کسی چیز پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کا اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے بات کو سمجھنے کا، ایبزارب کرنے کا، اور اگر کوئی چینج، تبدیلی کا امکان ہے اس کو انکارپوریٹ کرنے کا۔ معاملات آسان بھی نہیں ہوتے، ہم لوگ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہماری ایک معاشرت ہے، ہماری رشتہ داریاں ہیں، اچانک ایک بندہ کھڑا ہوئی میں یہ سب کچھ نہیں کر رہا تو سارے لوگ اس پہ لات تان کریں گے۔ سو لیٹ دا پرسن ڈیسائڈ آن ہز ہر اون۔ مگر ان پرنسپل بات سمجھ لینی چاہیے کہ ریلیجن جس کو کہتے ہیں، ریلیجس ایکٹیویٹی، ریلیجس ایکٹس، ریچولز، یہ صرف اللہ کے پیغمبر دیتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی پیغمبر ہے ہی نہیں، تو چنانچہ کوئی ریلیجس پریکٹس انٹروڈیوس نہیں کر سکتا۔ اس کی روشنی میں آپ بات سمجھ لیں۔ باقی میری ایک اور بھی گزارش ہے کہ یہ جو اس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں انڈیویجولز کے نام نہ لیں، اس سے مسائل کمپلیکیٹ ہوتے ہیں۔ پرنسپلز کو ڈسکس کریں، بھائی وہ کیا کہتے ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں۔ ہم آپ کی بات کوئی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ جیسے سمجھتے ہیں آپ کریں، آپ ہماری بات ہم کو کرنے دیں، نہ آپ ان کو کنڈیم کریں کہ جو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور نہ آپ ان کو اوپنلی کنڈیم کریں جو اٹھتے ہیں۔ ہاں البتہ الگ سے کبھی کبھی بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ ضرور ہونا چاہیے کہ بھائی آپ یہ جو کرتے ہیں اس کی بیسس کیا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھا سکے۔ نہیں بھی سمجھ میں آتی تو نیور مائنڈ، یعنی ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں سکھانا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو اپنی بات پہنچانی ہے، اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ۔ اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ اختلافات بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ گروہ بن جاتے ہیں، گروہ بندیاں ہو جاتی ہیں۔ آئی تھنک مسلمانوں کو آپس میں ہمیشہ ملتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ڈسکس کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نے ایکسیڈ کر لیا اپنی ٹائم لیمٹ سے، ہمیں 10 بجے ختم کرنا تھا مگر زیادہ ہو گئے، نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ون گاڈ کا جب کانسیپٹ آیا تو نہیں، اس سے پہلے پلورلزم موجود تھا، اس میں کہ ہندوازم بھی شامل ہے، ایجپٹ میں بھی ایسے ہی، اور اس میں بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ایک ہائرارکی ہے کہ جو برہما ہے وہ کریٹر ہے، جو شپ ہے وہ ڈسٹرائر ہے، جب lawlessness, it is a chaotic world, and then there is a preservative, and then there is a own. Ultimately اسی پاور کے ساتھ ہوتا ہے، جی تو اس کے اندر ایک لاجک کے ساتھ چیزیں، ادروائز کوئی ریلیجن ہزاروں سال نہیں چلتا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس سے آپ اپنے مذہب کے بارے میں آپ جس بلیو کرتے ہیں وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ آپ بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں وہ تو میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ کی نالج سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور آپ کو ہم کو واضح کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے۔ ادروائز تو آپ نہیں ہوتے، یعنی آپ دوسروں کو لا
लॉजिक दे रहे होते हैं जी। क्योंकि आपको बाकी लॉजिक जिससे बाकी दुनिया चली